ڈاکٹر کی بات تو مان رہے، اپنے نبی کی بات نہیں، پھر مرو گے نہیں، مارے نہیں جاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں مسلمان اس لیے مارے جا رہے ہیں، میں نے کہا مکار اس لیے مارے جا رہے ہیں، ایکٹر اس لیے مارے جا رہے ہیں۔ ہنسنے کی بات نہیں ہے، جس دن مسلمان دین کے معاملے میں مکر چھوڑ دے گا، منافقت چھوڑ دے گا، کسی کی ماں نے دودھ نہیں پلایا ہے کہ مسلمان کی آنکھ میں آنکھ ڈال سکے۔ آپ سمجھتے کیا ہے؟ جو آنکھیں خوف خدا سے روئے، اس آنکھ سے آنکھ ملا کون سکتا ہے؟ لیکن جو آنکھیں رات کو زنا کی فلمیں دیکھے، پھر وہ آنکھیں تو کچلی ہی جائے گی، وہ آنکھیں تو اندھی ہی کی جائے گی، وہ آنکھیں تو نابینا ہی کی جائے گی۔ اللہ کے بندو، اپنے دین کی اہمیت جانو۔ دین کتنا مضبوط، دین جسے ملتا ہے اسے طاقتور بنا دیتا ہے۔ دین کی اہمیت کیا ہے؟ دین کمزور کرنے نہیں آیا، دین طاقتور بنانے آیا۔ میں آگے بات عرض کروں گا، لیکن آپ کو بتانا چاہتا ہوں، دین کی اہمیت چھوڑ دی، دین کی قدر کرنا چھوڑ دی۔ آج یہ حال ہے مسلمانوں کا، ڈاکٹر کی بات مانیں گے، نبی کی بات نہیں مانیں۔ 200-250 روپے کی چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھائیں گے۔ یہ حال ہے، یہ حال ہے۔ کاروبار مال کمانے کے لیے سود کے دھندے بھی کریں گے۔ اگر پولیس دھمکی دے دے کہ یہ کام مت کرنا، نہیں کرتے۔ اللہ کا قرآن عذاب کی وعید سنا رہا ہے کہ نہیں کر رہے، یعنی پولیس کی دھمکی سے ڈر رہے ہو، اللہ کے عذاب سے نہیں ڈرتے؟ بتاؤ، اللہ کا عذاب قرآن کہہ رہا ہے اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ۔ کسی پولیس اور سپاہی کی مار پیٹ اور اس کی قید اتنی تکلیف والی نہیں ہے جتنا میرے اللہ کا عذاب ہے۔ بھائیوں، میں کسی ملک کی پولیس کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں دنیا بھر کی ایک عام بات کر رہا ہوں۔ دنیا کی کسی پولیس کو رشوت دے کر آدمی چھوٹ سکتا ہے، اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں چھوٹ سکتا۔ اس سے نہیں ڈرتے، اس سے نہیں ڈرتے۔ دنیا کا نظام پولیس کا، سپاہیوں کا، بادشاہوں کو وہ سزا نہیں دیتا۔ پولیس کا نظام بادشاہوں کو سزا نہیں دیتا عام طور پر، لیکن میرے اللہ جب سزا دینے پہ آتا ہے تو فرعون جیسے 500 سال تک حکومت کرنے والے بادشاہ کو ایک لمحے میں دریا میں ڈبا دیتا ہے، اور کتے بھی اس کی لاش کو نہیں کھاتے، فرعون کی لاش۔ غور تو کریں، اللہ فرماتا ہے ہم نے عبرت بنا دیا اس کو۔ آج تک فرعون کو نہ کفن ملا ہے نہ قبر ملی ہے، میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ اللہ بتا رہا ہے کہ دیکھو میں نے تمہیں کیسے عبرت بنا دیا، فرعون کو تمہارے سامنے عبرت حاصل نہیں کر سکتے۔ 500 سال حکومت کرنے والا یہ عبرت بن گیا۔ تمہاری اور میری اوقات کیا ہے؟ ہم بادشاہ لوگ ہیں، کیا حیثیت ہے؟ زیادہ سے زیادہ تاجر ہوں گے، کاروباری ہوں گے۔ اللہ نے بادشاہ کا وہ حال کیا۔ نمرود کو دیکھ لو، بخت نصر کو دیکھ لو، شداد کو دیکھ لو، قارون کو دیکھ لو، یزید کو دیکھ لو، کیا اللہ نے قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے، قبروں کے نشان بھی نہیں ملتے۔ دین کی اہمیت سمجھو، دین کی قدر کرو، دین کو سینے سے لگاؤ۔ سیدنا بلال حبشی اسلام قبول کر رہے، کیا بلال کو کیوں مارا جا رہا ہے؟ دنیا جانتی ہے دین طاقتور بناتا ہے، دین کے اندر طاقت ہے، مذہب حق میں طاقت۔ اسی لیے تو دیکھو دنیا اہل ہتھیار سے اتنا لرزہ برندام نہیں ہے جتنا دین داروں سے لرزہ برندام، کیونکہ جانتے ہیں کہ ہتھیار والے شکست کھا سکتے ہیں، دین والوں کو کبھی شکست نہیں ہو سکتی۔ صاف دیکھیں، بدر میں مکے والوں کے پاس ہتھیار تھے، بدر میں مکے والوں کے پاس ہتھیار تھے، صحابہ کے پاس دین تھا۔ ہتھیار والے 1000 ہار گئے، دین والے 313 جیت گئے۔ سبحان اللہ۔ کربلا میں 22,000 کا لشکر ہتھیار لے کے آیا تھا، 72 دین لے کر آئے تھے، بلکہ وہ دین کیا تھے؟ بلکہ دین بھی تھے، دین بنا بھی تھے۔ غریب نواز کہتے ہیں نا، شاست حسین بادشاست حسین، دین است حسین، دین بناست حسین۔ کربلا میں 22,000 ہتھیار لے کر آئے تھے، حسین دین لے کر آئے تھے۔ مولا 22,000 ہتھیار والے ہار گئے، 72 دین والے جیت گئے۔ دین یہ ہے،
دین کی اہمیت یہ اور دین طاقتور بناتا ہے. بلال حبشی کو کتنا مارا، تپتے ہوئے ریت پہ لٹایا، سینے پہ پتھر رکھا اور کہتے تھے دین چھوڑ دے. تو بلال کہتے تھے